یہ آپ کی حکومت کو کوئی کی کمزوری نظر آتی ہے کہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ ایک سیم پیج پر نہیں ہیں؟ دیکھیں مسعود رضا، بات یہ ہے کہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتی ہیں، اپنے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومتی لیول پر اگر پریس کانفرنس کی بجائے اگر مشاورت کا عمل مل بیٹھ کے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارا ملک جس طرح سے کہ پچھلے 4-5 سال جب الیکشن کرائے گئے اور یہاں پر جو اشتعال انگیزیاں کی گئی اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 9 مئی کے واقعات تک پہنچ گئی، اور اس سے پہلے بھی پی ٹی وی پر حملے اور جو کچھ سپریم کورٹ کے ارد گرد وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوئے تھے اور امپائر کی انگلی کی باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، ایک چیز ان کو ریئلائز کرنی چاہیے، چاہے وہ کہاں پروٹیسٹ کرنا، پھر امن پروٹیسٹ کرنا ہر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے، لیکن اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پرامن ہوگا؟ جب پروٹیسٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو تب یہ نہیں، اس سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ بھی جس بات کا ذکر کر رہی ہیں اور محترمہ ناز بلوچ صاحبہ بھی جو بات کہہ رہی ہیں کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے، تو اس کے لیے حکومت کی کوئی سنجیدہ کوشش تو مجھے بتائیں نا، کہ سوائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر ایک بیان دے دینا یا ایک پریس کانفرنس کر دینا، کوئی سنجیدہ کوشش بتائیں کہ کیا ہے اس ہم آہنگی کے لیے؟ ایک وزارت سیفران بھی ہوتی ہے، بین الصوبائی رابطے کی ایک وزارت ہوتی ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم کی خود ایک کوشش ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو وہ رام کریں، ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے، وہ کیا کوششیں ہیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے یہ کافی میٹنگ کر چکے ہیں، ایون کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی اس میٹنگ کے اندر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کے پی کے سے جائز باتیں ہیں، جائز مسائل ہیں، وہ اس کے لیے وہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کا حل بھی کریں گے۔ اسی طرح سے سندھ کا حکومت کا، بلوچستان کی حکومت کا بھی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ایون ایم پی ایم کے ساتھی ہمارے اتحادی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ، ہاں ان کے جائز دیکھیں بہتری کے لیے تو بات کی جا سکتی ہے، ایم پی ایم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی دیگر پارٹی ہو، ایون کے پی کے کی حکومت ہو، تو حکومتی معاملات چلانے کے لیے ہمارے دروازے آنے تک کھلے ہیں، اور اس کے لیے سیاسی معاملات دیکھیں آپ کے سامنے سیاسی بحران ہے، ایک سیاسی بحران نظر آ رہا ہے جو عید کے بعد سر اٹھائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پشین سے جلسہ شروع کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی پشین سے جلسہ شروع کر رہی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اور دوسرے مرحلے میں یہ ساتھ مل سکتے ہیں، تو کیا آپ کا لائے عمل ہے بھائی اس سلسلے میں؟ یہ تو مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جلسوں کے ذریعے حکومت کو یا حکومتی معاملات کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، ہاں پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا حق ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، نہ ہم ان کو روکتے، لیکن آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی تھی کہ آپ اس وقت کی پی ٹی آئی کو کہ آپ یہاں پر جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وائلیشن کیا، ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے، اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے سیلنگ ہوئی اور وہ پھر حتیٰ کہ سینکڑوں شیل برسائے گئے تھے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اشتعال انگیزی کا اب ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس احتجاجی تحریک میں شامل رہی ہمارے ساتھ، لیکن کوئی ایک جملہ نہیں ٹوٹا، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، ہم نے احتجاج بھی کیے، کوئی پاکستان کا ایسا شہر اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے احتجاج کیا، ہم نے کہیں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، کہیں شیلنگ نہیں کی، کہیں کچھ نہیں کیا آپ کے خلاف، تو وہ کسی کریڈٹ تو خود دیتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہیں کسی جگہ پر وائلیشن نہیں کی۔ آپ کو آج کل تو وہ شیخ رشید صاحب ایک الگ ٹون میں نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت جب ان کے کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ ہر جگہ پر یہی کہتے تھے کہ ملک میں آگ لگا دو، جلا دو، وہ ریکارڈنگ چلائیں۔ بنیادی طور پر آپ کا ماننا یہ ہے کہ ملک کی معیشت اب اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید انتشار ہو، سیاسی انتشار ہو۔ اظہر صدیق صاحب یہ مقدمہ لے کر یہ عوام میں بھی جائیں گے، یہ میڈیا پر بھی موجود ہیں کہ جی اب ملک کو آگے بڑھنے دیجئے، الیکشن ہو گئے، قبول کر لیجئے، جیسے انہوں نے قبول کر لیا تھا جب آپ کی حکومت آ گئی تھی، تو اب معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہرحال اظہر صدیق صاحب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب اپنی اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی حکومت نہیں چلنے دیتے، وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، سیاسی انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی پل چین ہی نہیں لے رہے؟
مسعود دیکھیں یاداشت بڑی کمزور ہے، وہ ٹیپ چل رہی ہے، وہی پرانی ٹیپ، وہ لوگوں کے کان پکے ہیں. ہمارے دور میں جب احتجاج کے لیے نکلتے تھے ہم نے کوئی دنگا فساد نہیں ان کے ساتھ کیا، کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا، کوئی دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کیا. یہ ریکارڈ پہ ہے، کوئی ایک واقعہ بتا دیں آپ. بالکل ہم نے موقع آنے دیا. ہم نے اکانومی ملک کی کرونا کے دنوں میں کتنی آسان طریقے سے ہینڈل کی آپ کے سامنے ہے. مہنگائی پر ہم نے جس طرح کنٹرول کیا اس سارے ریکارڈ میں، یہ سارا کچھ ریکارڈ میں. یعنی ہمیں ان کی جو دنگے فساد سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جو بھی کچھ کرتے رہے ہم نے کرنے دیا. ہم اپنا کام کر رہے تھے، ہم اپنی پرفارمنس اپنے کام سے دکھائی. ہمارے خلاف جھوٹے پرچے درج ہوئے، بھائی آپ ان کے خلاف کارروائیاں بھی تو کر رہے تھے. نہیں دیکھیں میں بتا رہا چلوں، ہم نے ان کیسز کے اندر سب بری ہو چکے تھے. ہم نے سارے کیس فیس کیے ہیں. وجہ کہ یاداشت کمزور ہے، باتیں بڑی کی جاتی ہیں، اور جتنی ہے وہ ٹیپ چلا. یار خدا را آپ کے پاس ایک کرپشن باقی بات آپ کرتے کیس کیا نکلا 190 ملین پاؤنڈ، وہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. توشہ خانہ، وہ توشہ خانہ میں نے ڈیٹا سارا نکلوایا تھا صرف عمران خان کے اگینسٹ آپ کر کے، باقی لوگوں کے خلاف بھائی ان کا کیس یہ ہے، یہ صرف اظہر صاحب ان کا کیس یہ ہے کہ اب ہم ملک کو ہو گئے نا الیکشن، انہوں نے بھی قبول کر لیے تھے، وہ بھی کوئی شفاف الیکشن نہیں تھے، یہ بھی کوئی شفاف الیکشن نہیں ہے، تو قبول کر لیں. قبول نہیں کیے. نہیں بالکل غلط بات ہے. کس نے کہا 3 لانگ مارچ تھے ان کے، 3 لانگ مارچ تھے، کس نے کہا قبول کیے تھے؟ ہم نے اس کے باوجود ہم نے اکانومی سنبھالے اکانومی. یعنی کیا ہوگا اگر آپ اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھ بھی جائے گی تو کیا پالیسیز تو انہوں نے بنانی ہے. جب آپ امپورٹڈ لوگ کے آئیں گے، جب بیرونی ایجنڈا آئے گا، جب آئی ایم ایف کے نخرے آپ برداشت کریں گے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. یہ ٹیمیں انہوں نے لے کے آنی ہے. اسحاق ڈار بہت بڑا ان کے پاس تھا، اپنا اکانومسٹ تھا، وہ کیا حال رہ گیا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. مفتاح اسماعیل نے بتا دیا، زبیر نے بتا دیا، رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں، جاوید لطیف بتا رہے ہیں ان کی پرفارمنس ساری. یہ سارے لوگ تو یہ لوگ بتا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. ہم تو صرف اتنا بتا رہے ہیں نالائق ترین لوگ ہیں یہ، ان کے بس کا کام نہیں، جو کہ عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ان کو. مینڈیٹ ہمیں دی ہے. ہم اپنا مینڈیٹ کے لیے دیکھیں، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے 60 دن لڑائی لڑی ہے. اب الیکشن ٹرائبونل کے سامنے ہم جا رہے ہیں. ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، قانونی جنگ بھی کر رہے ہیں، یہ جمہوری رویہ بھی اختیار کر رہے ہیں. جی آپ کا موقف یہی رہنا ہے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، آج ایک عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے ملک کے اندر، اور ایکس آج بھی آپ آزادی سے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ پابندیاں کیوں ہیں ایک جمہوری حکومت کے دور میں؟ دیکھیے مسعود، سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت اہم ٹول ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے اس ٹول کا بہت ہی مثبت اور بہت ہی پازیٹیو انداز سے استعمال ہو رہا ہے. اور اس سے ڈیفینیٹلی یہ ایک انسان کی فریڈم آف رائٹ ہے، ایکسپریشن ہے کہ لوگ اپنی بات جو ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن کر کے اپنے جس سے مخاطب ہو سکتے ہیں. دنیا بھر میں آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اور میں خود آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی 5 سال ممبر رہی ہوں، اور ووکلی ہمیشہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حق میں اور ان کے صحیح درست استعمال کے لیے لوگوں کو اپرچونٹیز دینے کے حق میں ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بجائے اس کے کہ ایک پورے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بند کر دیا جائے، اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ اور جو قوانین ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے.